نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یک زمانہ صحبت و اولیاء بہتر ست سالات آت بیریہ۔ میرے پیارے دوستو، خدا کی جو تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کا جو اظہار ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، ہم اس کو دیکھتے تو تقریباً روز ہی ہے۔ ہم نے کبھی اس کو محسوس کیا ہے؟ جو خدا فرماتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کہ میں نے اے انسان تمہیں سب سے خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، اور تم جو ہو انسان میری سب سے جتنی بھی تخلیق ہیں ان سب میں سے خوبصورت ہو۔ ہم نے یہ آیت کئی بار سنی، تلاوت بھی کی، مگر کبھی ہم نے اس کو محسوس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس محبت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے کلام فرما رہا ہے، کس قرب اور کس شفقت سے ہماری طرف اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہے۔ تو ہم کیوں ان کیفیتوں کو محسوس نہیں کر پاتے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی سوچنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اتنی محبت، اتنے پیار، اتنی شفقت سے ہم سے یہ اظہار فرما رہا ہے، ہمیں اس طرف توجہ دلا رہا ہے، اور پھر اس پیغام کو لے کر آیا کون؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ، یہ جو خدا آپ کے ساتھ اللہ کی ذات کلام کر رہی ہے قرآن کریم میں، جو اللہ تبارک و تعالی، اس کو ادا کس نے کیا؟ آپ تک اس پیغام کو پہنچایا کس نے؟ ہمارے گھر بار، مال دولت، ان پر قربان آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے زبان مبارک سے خدا کا یہ پیغام ہمارے درمیان پہنچا۔ تو جب آپ سوچیں نا، آپ ان کی ذات کا تصور تو کریں، کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ مجھے تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی محبت کی شکل اور صورت خدا نے پیدا کی تو وہ صرف آپ کی ذات تھی۔ یعنی جن کو کہتے ہیں نا کہ جن کو اگر کوئی بیماری میں دیکھے تو اس کا احساس ہی ختم ہو جائے کہ میں واقعی میں بیمار ہوں۔ مجھے تو ایسا احساس ہوتا ہے آقا نامدار کی ذات کے بارے میں سوچ کر۔ تو ان سب کیفیات سے، ان احساسات سے ہم محروم کیوں ہیں؟ ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں، ہم حج پہ بھی جاتے ہیں، ہم عمرہ بھی کرتے ہیں، ہم عشق اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر وہ حقیقی کیفیت ہمیں محسوس کیوں نہیں ہوتی؟ یہ آپ کو اور ہمیں میں سوچنے کی دعوت دے رہا ہوں، پہلے خود کو پھر آپ کو۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ جو مجھے محسوس ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف دکھاوے، کلام اور گفتگو کے غازی ہیں، ہم حقیقت سے بہت دور ہیں۔ جو اس ہمارے دین کی، ہمارے مذہب اسلام کی، ایک مسلمان کی حقیقت جو ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں۔ دیکھنے میں جب کوئی دیکھتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ واقعی اسلام غالب ہے، اور اس سے تو کوئی مسلمان انکار ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا مذہب اور دین ہے، یہ جہاں پہ بھی پہنچے گا کسی کو اس کا نعم البدل مل ہی نہیں سکتا اس دنیا میں۔ ایسا پیغام ہے ہمارے آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کا نعم البدل ملنا، تو مگر ان کیفیت سے ہم محروم کیوں ہیں؟ تو میرے دوستو، جو خدا کے ولی ہیں، جن کی صحبت میں آج ہم بیٹھے ہیں، جن کی زیارت ہم آج کر رہے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ وہ عمل اور کردار اور رویہ ایک بار ہی ادا کر سکیں، مگر اس کا لطف آپ چکھ سکیں۔ یہ وہ حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں، اس خالص خصوصیت کی طرف آپ کو متوجہ کرتے ہیں، جو شاید آج میرے جیسے یا بہت سے ایسے دین پر عمل کرنے کے دعوے دار جو بڑی جوش اور طاقت سے آپ کو اس پیغام کی بتانے کی کوشش کریں گے، مگر شاید ہمارا دل اس طرف مائل نہیں ہوتا۔ خدا کے ولی کا کلام
جو ہے وہ اگر بیٹھ کے صرف ان کی شخصیت آپ کے درمیان میں بھی موجود ہو، وہ گفتگو نہیں بھی کریں تو بھی آپ کے دلوں کو خدا کی ذات کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ تو آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پیر و مرشد حضور قبلہ عالم محبوب سجن زئی دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت میں تو اس لیے بیٹھا ہوں کہ وہ جو جس محبت جس پیار سے اللہ کی ذات میری طرف متوجہ ہے، میں خدا کی اس محبت کو اپنے دل سے محسوس کر سکوں۔ میں اپنے پیر کی صحبت میں اس لیے آتا ہوں کہ میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کو، بھلے خدا وہ مجھے زندگی میں مجھے ملے گا ضرور وہ موقع، میں اس لیے اپنے پیر کی صحبت میں آتا ہوں کہ میں اس عشق کو جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ میں دعویٰ کرتا ہوں، حقیقت سے میں اس کو محسوس کر کے سچائی سے بھی کہہ سکوں۔ تو میرے دوستو، میری گفتگو کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ بہت مصروف لوگ ہیں، مگر ابھی تھوڑی دیر کے لیے حضور زیادہ گفتگو نہیں فرماتے، مگر جو بڑی مجموعی گفتگو، بہت کمپریہنسو گفتگو فرماتے ہیں، تو وہ جو تھوڑا ٹائم ہوگا، اگر آپ کو کوئی پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، بزنس ٹربلز ہیں، فیملی پرابلمز ہیں، تھوڑا خود کو لے کر آئیں اس محفل میں، اپنی کنسنٹریشن کو۔ میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں، آپ 15 منٹ 20 منٹ حضور کی گفتگو سنیں گے، انشاءاللہ ان کی گفتگو، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی آسانی میں تبدیل فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب متوجہ ہوں، حضور آپ سے بیان فرمائیں گے، اور انشاءاللہ وہ حقیقی محبت جو آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ اس کا مزہ آپ چکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تب جو میں نے کچھ آپ کے سامنے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
اتنا بڑا لیڈر ہو، اتنا بڑا اونٹ دیکھو تو صحیح، اتنا بڑا اونٹ میرے پیچھے آ رہا ہے، اور وہ کبھی دائیں ہو جاتا ہے اونٹ بھی اس طرف ہو جاتا ہے، کبھی بائیں ہو جاتا ہے اونٹ، اس کو مزہ آ رہا تھا، وہ اس میں خوش ہو رہا تھا۔ تو اس مرحلے میں اونٹ بلا تردد اس کی پیروی کیے جا رہے ہیں۔ تو وہ سمجھنے لگا میں تو جتنے بھی اور مخلوق موجود ہیں میں تو ان سے بہت آگے نکل گیا۔ تو اس کھینچا تانی اور کھیل کود میں اچانک سامنے دریا، تو کنواں وہاں ٹٹک کے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ پیچھے کیسے جائے، پیچھے اونٹ کھڑا ہے اور اتنا بڑا جسے والا جانور طاقتور کیسے جائے؟ تو وہ پانی کو دیکھے پھر اونٹ کو دیکھے، پانی کو دیکھے پھر اونٹ کو دیکھے، وہ پریشان ہو گئے۔ تو اونٹ کو اس پر مذاق سوجی، اس نے کہا میرے رہبر، میرے قائد، میرے مرشد، میرے رہنما، کیا ہو گیا؟ تو بیچارہ وہ چوہا پریشانی میں اس کو کہنے لگا کہ سامنے پانی ہے۔ اس نے کہا تم نے میری رہنمائی کا ذمہ اٹھایا ہے، اتنی دور سے کھینچ کر یہاں تک لے آیا ہے، تو اب اس پانی سے بھی تو گزارو نا مجھے۔ چوہا کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم میرے لیڈر ہو، میرے قائد ہو، میرے رہبر ہو، تو تمہیں تو مجھے دریا سے اس پار پہنچانا چاہیے، میں تو تابعداری کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی انکار نہیں ہے۔ تو چوہا ٹس سے مس نہیں ہوا، تو کوئی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، میں ذرا پانی کو دیکھتا ہوں۔ یہ بات لمبی ہو گئی، معذرت ہے، وہ سوچ کی سطح کی بات ہو رہی ہے کہ محبت کی بات پھر سوچ کی سطح کی بات۔ ہم محبت کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ہم محبت کو اس نظریے سے دیکھتے ہیں کہ ایک ہوس ہے، ایک خواہش ہے، ایک جسمانی ضرورت ہے، یا کوئی پیسے دولت کی مطلب پرستی ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر محبت ایک انتہائی پاکیزہ ہے۔ کیوں بات شروع اس سے ہوئی تھی کہ محبت کس کے دل میں پیدا ہوتی ہے، پھر رومی کی بات آ گئی۔ تو اونٹ نے کہا کہ چلو میرے رہبر، میرے لیڈر، کوئی بات نہیں، میں ذرا چیک کر لیتا ہوں، آپ چونکہ ایک معتبر ہیں، میرے لیے محترم ہے، تو میں چیک کرتے۔ تو اونٹ اندر پانی میں چل پڑا، تھوڑا اس نے پاؤں اندر رکھا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے اس کہانی کے اندر مانا، اس نے پاؤں آگے کیا، پھر دوسرا پاؤں آگے کیا، اس نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو پنڈلی تک آ رہا ہے، یہ پانی پنڈلی تک آ رہا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ بے فکر کود جائیں۔ تو چوہا پریشان ہو کر اور بڑا ایک بے سر و سامانی بے کسی کے عالم میں کہنے لگا کہ جہاں تمہاری پنڈلی تک پانی آ رہا ہے، وہاں اگر میں جاؤں تو میرے قد کے اوپر کتنے فٹ پانی ہوگا، تو یہ تو مذاق ہو گیا۔ تو اونٹ نے کہا کہ پھر میری رہنمائی کا تمہیں بھوت کیوں سوار ہوا تھا، میرے رہنمائی کا تمہیں بھوت کیوں سوار ہوا تھا؟ تو وہ کہنے لگا چلو آ جاؤ میرے پیٹھ پر تم بیٹھو، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ اب تم اکیلے کیا، بلکہ اپنے 20 اور چوہوں کو لے آؤ، وہ میرے اوپر بیٹھے، پورا ٹبر بیٹھ جائے، میں تم سب کو دریا کے اس پار پہنچا سکتا ہوں۔ تو محبت کی جو رومی نے ایک یہ بھی فرمایا ہے کہ میں جب خدا کی محبت میں نکل پڑا، تو جب میرے خدا کی قربت ملی، عرفان ملا، پہچان ملی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو ہم میں سے پہچان کس کو ہے خدا کی؟ بہت ہی ایک اہم چیز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہچان رکھتے ہیں، لیکن شاید ہم نے صرف خدا کا نام ہی سنا ہے اور نام کی مالا جپتے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہے وہ اعلیٰ چیز ہے۔ تو رومی صاحب کہتے ہیں جب میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ مجھ سے پہلے خدا میری تلاش میں تھا، تم کہاں بھٹک گئے؟ جو میں نے آئے کریمہ تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تمہارے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل میری یاد میں گڑ گڑائیں؟ اللہ خدا کے دل میں محبت
खुदा की तरफ से मोहब्बत का ऐलान हुआ ना, हमें कह रहा है क्या वो वक्त अभी तक नहीं आया है कि तुम्हारे दिल मेरी याद की वजह से गिड़गिड़ा? हम कहेंगे हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम तो कहेंगे कि हम सजदा भी कर रहे हैं, रुकू भी कर रहे हैं, लेकिन खुदा की तरफ से फरमान ये खुद नमाज में हम पढ़ रहे हैं, वो हम आयत पढ़कर गुजर जाते हैं, हमें पता ही खुदा हमें हमारे जुबान से डाल रहा है। क्या वो वक्त अभी नहीं है? यानी कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तो मुतवज्जिह हूं, मैं तो तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजे खोल के बैठा हूं, बल्कि वो रहमत खुदा इंतजार में है, तुम कहां भटक रहे हो? और हम अपने लिए ये समझते हैं उस चूहे की तरह हम तो बड़ी मंजिलों पर पहुंच गए। तो अब ये सफर तय हो तो कैसे तय? तो बहरहाल ये बात से बात चली गई। तो ये बात कहने का मकसद ये था कि मोहब्बत किसके दिल में पैदा हुई, लेकिन जब मोहब्बत है तो फिर मजा भी है, और मोहब्बत की सतह क्या है उतना मजा ज्यादा। वो हमारी मोहब्बत इस तरह ना हो कि किसी ने कहा था दो और दो कितने हुए, तो उसको भूख लगी थी तो उसने कहा 4 रोटियां। ऐसी मोहब्बत भी ना हो कि हम सिर्फ रोटी का ही जिक्र सुनना चाहें। वो सिंधी में कहावत है कि वो गई थी पहले जमाने में घरों में जो है वो मजरत है, मुझे थोड़ी खांसी है, घरों में दूध को रखकर उसमें उसको सिंधी के अल्फाज तो मेरे पास है, उर्दू में मुझे कुछ हो रही है, उससे मक्खन बनाने की कोशिश करते, मक्खन बनाती थी। तो फिर सुबह का जब टाइम होता था तो औरतें घरों में जाती थी और पैसे देकर 1 आना 2 आना देकर मक्खन लेकर घर आती थी। तो वो फिर जब मक्खन लेती थी ना, तो मक्खन लेने के बाद उस घर की खातून ने, आप भी पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, जैसे हम सिंध से आए हैं, तो ये सारे इलाके ज़राअत पेशा लोगों के इलाके हैं, तो आपको इससे अच्छी तरह वाकिफ है। तो उसको कहती थी मक्खन तो दे दिया, थोड़ा इसमें लस्सी भी डाल दो। तो वो उसकी कहावत थी कि आई थी वो मक्खन लेने, लेकिन उसको जो शौक था ना वो लस्सी का था। हम आए हैं मक्खन लेने, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ रोटी के ही फिक्र में रह जाएं, क्योंकि असल जो चीज है वो हमारे नजरों से मख्फी नहीं होनी चाहिए, और उसको हासिल करने का जज्बा और शौक और फिक्र हमारे दिल में होना चाहिए। तो जब अल्लाह ताला फरमाता है मेरे जिक्र के लिए तुम्हारे दिल गिड़गिड़ाते क्यों नहीं है, हम कहते हैं कि हमारी जुबान तो चल रही है। अल्लाह ताला फरमाता है मैं तुम्हारे जुबान को तो नहीं देखता। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नमल अमाल बिन्नियात, हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम की, और फिर खुदा कि तुम्हारे मैं शक्ल को नहीं देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे दिल को देख रहा हूँ। फिर मैंने जो अर्ज की थी कि अल्लाह ताला के हाथ में है जिसकी दिल में कोई मोहब्बत पैदा हो, क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है मोमिन का दिल मेरे 2 उंगलियों के दरमियान होता है, मैं जिस तरफ उसको मोड़ता हूँ उस तरफ मुड़ता है। तो आज यहाँ हमारा आना ये अल्लाह ताला की मशीयत है, उसकी रज़ा है, उसकी मेहरबानी है। तो इसको हम अल्लाह के जिक्र और उसकी याद से दोबारा कर सकते हैं। तो उसके लिए जिक्र इतनी आला व अरफा चीज है कि अल्लाह ताला फरमाता है जैसे तुम मुझे याद करते हो मैं तुम्हें याद फरमाता हूँ। वो पहले ही मुतवज्जे तो है, लेकिन जब हम उसको याद करते हैं तो अल्लाह ताला हमें याद फरमाता है। तो हमारी याद वो भी बेहतरीन और आला चीज है, लेकिन जब वो हमें याद फरमाता है ये तो सब बातों से बहुत बड़ी बात है, सब बातों से बढ़कर बात है। जब बादशाह किसी रैयती को याद करे तो उसके लिए कितने बड़े एजाज की बात होती है। रैयती हो, यहाँ आप इस किंगडम में रहते हैं, तो गुज़श्ता दिनों जब फौतगी हो गई थी क्वीन की, तो कितने लोग कतारों में खड़े थे, घंटों के घंटों। ये उनकी मोहब्बत थी अपने उस मलका से। हालांकि उनके नाम का पता उस मलका को होगा भी नहीं कि ये इस जिंदगी में कि ये इस नाम का, इस इलाके का, इस शक्ल का, इस रंगत का आदमी मुझसे इतनी मोहब्बत करता है।
لیکن گھنٹوں کے گھنٹوں بہت بڑے نامور لوگ بھی کھڑے تھے، لیکن جب اس ماحول میں وہ کنگ ہو یا کوئن ہو اپنے کسی شہر میں، ملک میں بسنے والے کو اسپیشلی دعوت دے کر بلائے اپنے پاس، تو وہ کیا محسوس کرے گا؟ جب کتنی اس کو اس میں اپنی عزت محسوس ہوگی اور کتنے شان اور فخر سے بات کرے گا، بلکہ وہ تصویر بنا کر شاید اپنے گھر میں سجا لے کہ دیکھو میں اس کنگ سے یا اس کوئن سے میں ملا تھا۔ پھر آئندہ آنے والی 7 پشتیں بھی شاید اس کا ذکر کریں کہ بھائی ہمارے دادا کو پردادا کو کنگ نے یا کوئن نے بلایا تھا۔ تو اس چیز کو ہم دنیا کی نظر سے دیکھ کر محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شرط اور شرائط نہیں ہے کہ تمہارا نام کیا ہے، تمہاری ذات کیا ہے، تمہاری شکل کیسی ہے، تمہاری رنگت کیسی ہے، تمہاری دولت کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو کنگ اور کوئن کی یادگیری، اس کا بلاوا بہت بڑا نظر آتا ہے، اس پر ہم فخر کرتے ہیں، لیکن اس چیز پر ہم نے کبھی دل میں بھی سوچا ہو کہ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یاد کر رہا ہے۔ تو اس عظمت کو پہچاننے کے لیے خدا کی معرفت چاہیے دوستو، ورنہ تو کہتے ہیں کہ وہ گدھا کیا جانے گلقند کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمثیل یہاں درست نہیں تھی، لیکن اس لیے میں نے عرض کیا کہ تاکہ بات واضح ہو سکے، ہمارے ذہن میں وہ مفہوم پوری طرح آ سکے، تو اس لیے آپ اور ہم اس محفل میں بیٹھ کر اپنے دل میں ضرور بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اگر بار بار نہیں ہو رہا ہے تو 5 بار یاد کریں، 2 بار یاد کریں، چلو 1 بار یاد کریں، کیونکہ وہ تو فرماتا ہے کہ میرے پاس آ جاؤ۔ میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، وہ تو فرماتا ہے میرے پاس آ جاؤ، اور یہ بھی پتا ہے کہ ہم مر کر پھر اسی کی بارگاہ میں جائیں گے۔ تو کیوں نہ اس وقت میں جو مہلت ہمیں ملی ہے، اپنے کاروبار زندگی میں محنت کریں، اور خوب محنت کریں، اور ضرور محنت کریں، کیونکہ ہمارے سلسلہ عالیہ میں زور ہی اسی پر دیا جاتا ہے کہ پہلے ہاتھ کار کی طرف بڑھاؤ، پھر کہتے ہیں دل یار کی طرف۔ یہ کمبینیشن اسی طرح ہوگا، کام بھی ہو، اس کے ساتھ دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ بھی ہو۔ تو یہ پوری طرح سے ہم صحیح رکھنے کی کوشش کریں۔ تقریر اور وعظ سے اثر نہیں ہوتا دوستو، مجھے افسوس ہے کہ میں خود اس وقت شاید وعظ ہی کر رہا ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، ورنہ تو آج ہم سب پتہ نہیں کتنے برگزیدہ بن چکے ہوتے، جتنے وعظ اور تقریریں ہم سن رکھی ہیں۔ یہ روحانی سلسلہ ہے، یہ ایک روحانی عمل ہے، اس کی بنیاد محبت پر ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ کے پیشوا فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے محنت کی جگہ محبت کو جگہ دی ہے، محنت کی جگہ محبت کو جگہ دی ہے۔ جتنی محبت لگاؤ گے اتنا فائدہ ہوگا۔ اب محبت میں کچھ خرچ تو ہوتا نہیں دوستو، لیکن محبت جب پیدا ہو جائے پھر تو خرچ کرنے سے بھی انسان کبھی بھی ڈرتا نہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس سے اس سلسلہ عالیہ کی ابتدا ہوئی ہے، ان کی جب محبت تھی حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ تمنا فرماتے تھے کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازی لے جاؤں، کیونکہ وہ ہر وقت وہ کچھ اس طرح کا کام کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام ان کے اس عمل سے خوش ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی موقع پر کچھ سامان لانے کا امر فرمایا کہ بھائی جتنی جس کی توفیق ہو، کیوں اس وقت کا عالم تو ہم آپ کو پتہ ہے کہ کس عالم میں صحابہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ تو سب لوگ چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میرے پاس اس وقت سامان اسباب تھا یا کچھ چیزیں گھر میں تھی، تو میں نے کہا آج تو میں حضرت ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا،
میں نے جتنی چیزیں اکٹھے، وہ آپ نے یہ بارہا یہ واقعہ سنا ہے، لیکن یہ ایک سوچنے والی بات ہے. میں نے گھر میں جتنی چیزیں تھیں ان کو جمع کیا، آدھا گھر میں رکھا اور آدھا گھر سے اٹھا کر میں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کر آیا. وہ چیزیں رکھ دی اور میں بیٹھ گیا. اتنے میں ابو بکر صدیق وہ بھی تشریف لے آئے، انہوں نے بھی چیزیں پیش کی. تو دیکھو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سوال پوچھ ہی لیا کہ یہ کتنی محبت اور کتنا تعلق تھا اپنے اس پیارے صحابی سے. اس طرح بے تکلفی سے پوچھنا کہ کیا گھر میں چھوڑ کر آئے ہو اور کیا لے کر آئے ہو، یہ ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے. تو آپ نے پوچھ ہی لیا کہ کیا چیز لے آئے ہو اور کتنا چھوڑ کر آئے ہو. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو بھی سامان اسباب گھر میں تھا وہ سب میں نے لے لیا، بلکہ یہاں تک بھی سنا ہے کہ جھاڑو گھر میں پھیرا ہے اور وہ جھاڑو بھی لے کر آیا ہوں، کوئی چیز اسباب کے صورت میں گھر میں نہیں چھوڑی. تو حضرت عمر فرماتے میں حیران ہو گیا کہ یہ اس قدر محبت میں آگے ہیں کہ گھر میں جو بھی چیزیں تھیں سب لے کر حضور کے فرمان پر پیش کر دی. تو جب محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر انسان کی کیفیت بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہو جاتی ہے. تو کبھی بھی کوئی شخص اس طرح خرچ کرنے سے غریب مسکین نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کو فائدہ ہی ہوا ہے. اگر دولت سے مراد ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں سکون ملے اور خوشی ملے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر خرچ کرنے سے ملتا ہے، جمع کرنے سے نہیں ملتا. تو ذکر کے بارے میں دوبارہ عرض کر دوں، اس اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے سامنے آپ کی دنیا اور دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب کفار مکہ نے عرض کیا تھا کہ آپ کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں، آپ کو اپنے پورے خاندان میں جو بھی آپ عورت کہیں اس سے آپ کی شادی کروا لیتے، اور بہت ساری چیزیں فرمائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھیں، دوسرے ہاتھ پر سورج رکھیں، سیدھے ہاتھ پر سورج رکھیں، الٹے ہاتھ پر چاند رکھیں، تو بھی میرے لیے ان کی اہمیت نہیں ہے. میں جو پیغام اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی محبت کا، اس کی طرف بلاوا دے رہا ہوں، یہ میرے لیے سب سے اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے. تو دوستو، اس لیے ہم اور آپ اس اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کو اپنے دل سے محسوس کریں. اور پھر ہاں، میں عرض کر رہا تھا، اتنے برگزیدہ پیغمبر کو بھیجا اور انہوں نے فرمایا ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو کچھ تو ہمیں دینے کی اگر خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ میں اور میرے فرشتے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، آپ بھی ان پر درود و سلام بھیجا کریں. یعنی کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کرنا، یہ ہماری ڈیوٹی ہو گئی. تو یہ یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک تعلق جو اللہ نے ہمارا بنایا ہے، یہی ہے درود و سلام. درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کی حاضری ہو جاتی ہے. جو ان کے احسانات ہیں ہم پر، مہربانیاں ہیں، اس کے جواب میں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں، یہی درود و سلام ہے. تو اس لیے میرے دوستو، اس درود و سلام کو پڑھتے رہنا چاہیے. اور ساتھ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی زندگی میں کیا، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا، مہمانوں کی خدمت کی، یتیموں کی سرپرستی کی، بھوکھوں کو کھانا کھلایا، جن کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کو لباس دیا، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا ان کے لیے چھت مہیا کی. ہم جب تنگ آتے ہیں، یہ آخری بات عرض کر کے گفتگو ختم کی جاتی ہے، ہم جب تنگ آ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی
میرا دل چاہ رہا ہے میں جنگل چلا جاؤں. مایوسی ہوتی ہے کیونکہ ہماری توقعات ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں، اپنے بھائی سے امید، اپنے بیٹوں سے امید، اپنے دوستوں سے امید کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، مجھے یہ اس طرح وہ میرے ساتھ رہے گا، اتنی مجھے میری مدد کرے گا، اور یہ ساری چیزیں. پھر وہ جب توقعات ٹوٹتی ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ شاید یعنی ایسے میں کہاوت کے طور پر جنگل چلا جاؤ. بھائی جنگل جانے کے لیے ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا. میرا دل کہتا ہے میں جنگل چلے. اچھا جنگل میں جائیں گے آپ کو وہاں کیا ملے گا؟ جنگل میں اگر ہم جائیں تو ہمیں وہاں کیا ملے گا؟ ہمیں وہاں درخت ملیں گے. درخت کیا کرتے ہیں؟ درخت ایک ایسی صورت میں کھڑا ہے کہ اگر گرم موسم ہے، حدت ہے، تو آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو سایہ فراہم کر دے گا. اگر آپ بھوکے ہیں اور کچھ کھانے کو میسر نہیں ہے تو آپ اوپر دیکھیں کہ شاید وہاں آپ کو پھل مل جائے، وہ بغیر کسی معاوضے کے وہ درخت آپ کو پھل دے دے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو وہاں بستر میسر نہیں جس پر آپ آرام کر سکیں، انسان کی یہ بنیادی ضروریات ہوتی ہیں. ایک تو کھانے کے لیے کچھ چیز چاہیے، پھر پہننے کے لیے چھت، رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چند ایک بنیادی ضروریات. پھر ہم نے ان کو اتنا یعنی کہ وسیع کر دیا ہے، وہ ہماری اپنی مزاج ہے کہ اس کا کوئی اختتام ہی نہیں ہے. اگر آپ کو بستر وہاں میسر نہیں ہے تو درخت کی طرف دیکھیں گے، وہ اس کے پتے موجود ہیں، پتے بچھائیں، اس کو درخت کے اس پتوں پر سو جائیں، آپ کو بستر کا مزہ آئے گا. اسی طرح یہ سارے کام درخت کر رہا ہے، لیکن وہ کچھ بول نہیں رہا ہے کہ میں نے تجھے پتے دیے، میں نے تجھے پھل دیا، میں نے تجھے سایہ دیا. کچھ نہیں بول رہا ہے. یا وہ آپ کو یہ کہانی سنانا شروع کر دے جس طرح ہم کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کو میں نے کھانا کھلایا، فلاں چودھری صاحب آئے تھے میں نے اس کو سایہ دیا، فلاں چودھری صاحب آئے تھے میں نے اس کو فروٹ کھلایا، فلاں پیر صاحب وغیرہ آئے تھے میں نے اس کو یہ دیا. یہ کہانیاں درخت نہیں سناتا. اگر آپ خاموشی سے وہاں بیٹھ جائیں تو آپ کے ذہن میں خود بخود اس کی ہوئی خدمات آ سکتی ہیں کہ درخت نے اتنی خدمات کی ہے، اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے، اتنے لوگوں کو فیض پہنچایا ہے. اگر ہم بیٹھ